ناظرین، یہ سچ کے سفر ہے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بردر جوم، ہمارے مہمان، اور میں آپ کا خادم سہیل، اور آپ کو سلام عرض کرتے ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بتاتے چلے جاتے ہیں کہ یہ پروگرام کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں ہم نے مسیحت کا سفر شروع کیا، جو پہلی صدی عیسوی سے جناب مسیح کے آنے سے شروع ہوا، اور ان کے عینی شاہدین کی موجودگی میں سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے رسولوں نے دوسری فلسطین کے علاوہ دوسری جگہوں پر خداوند کے کلام کی منادی کی۔ اس حکم کو جو متی 28 باب اس کی 19ویں آیت میں ہے، اس کو انہوں نے اپنی سر آنکھوں پر رکھا اور آگے تک یہ پیغام پہنچایا، اور شہید ہوئے لیکن اس پیغام سے نہ مڑے۔ اور ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ ہمارے جو شاہدین تھے جناب مسیح کے، ان میں حضرت یوحنا تقریباً 90 کی یا 90 سے زائد عمر تک زندہ رہے، اور انہوں نے اپنے پیچھے بہت سے شاہدین چھوڑے جو ان کو جانتے تھے۔ ایسے لوگ بھی ملے جو جناب مسیح کے زمانے کے تھے اور بعد میں بھی وہ کافی عرصے تک زندہ رہے۔ تو ہمیں کسی دوسرے کی گواہی کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس تاریخی ورثہ ہے، جو اگر سائنس کو تاریخ سمجھا جائے تو ہمارے پاس تاریخی ورثہ ہے جس کی روشنی میں ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ وہ ساری ان کی کتب جو ہیں، ان کے اقتباسات بعد کے لوگوں نے محفوظ رکھے، اور ہم ان کو ٹھیک سے جانتے ہیں۔ بہت سے پروگرام پیچھے بھی ہوئے، اس سیریز میں بھی ہم نے ذکر کیا پلندہ ینگر، اور جو خط و کتابت تھی شہنشاہ ان کے گورنرز کی، اور کس طرح ابتدائی مسیحی تعلیم دیا کرتے تھے، اور کس طرح پرستش کیا کرتے تھے۔ جناب مسیح کا کیا مقام ہے جو آج کی کلیسیاں بھی کرتی ہیں کہ پرستش کا، یہ ابتدا سے تھا۔ جناب مسیح نے خود اس کی اجازت دی، اس کو قبول کیا پرستش کو، اور اس سلسلے کو جاری رکھنے کو کہا۔ کلیمنٹ آف روم کے حوالے سے آپ نے پروگرام دیکھا ہوگا، اور آج ہم جس شخصیت کی بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام بھی کلیمنٹ ہے، کلیمنس کے نام سے کہتے ہیں، لیکن ان کا تعلق روم سے نہیں ہے، وہ اسکندریہ سے ان کا تعلق ہے۔ بہت اعلیٰ پائی کی شخصیت، جیسے جروم بھائی کہہ رہے تھے، لیکن جب میں ان کے اوپر ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو بہت سے سوالات منظر عام پر آئے اور جاننا چاہتے ہیں، اور یہ سوچ کر حیرت بھی ہوئی کہ بہت سے لوگ ان سے واقف نہیں ہیں، خاص کر ہمارے مسیح بہن بھائی ان سے واقف نہیں ہیں۔ تو پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ بکس میں تو نظر آتا ہے، جب ہم تھیولوجی کی جو بکس پڑھتے ہیں اس کے اندر ان میں کلیمنٹ آف اسکندریہ الیگزینڈریا کے نام ہمیں پڑھایا جاتا ہے، لیکن عام لوگ ان سے واقف نہیں ہیں۔ کتابیں اویلیبل ہیں، یہ ان کا بہت بڑا مقام ہے، منفرد مقام ہے، لیکن اس کے باوجود جب یہ اتنا اعلیٰ مقام کتابوں میں جیسے نظر آتا ہے، اس کے باوجود ایسے کیسے ممکن ہے کہ عام مسیح سے جب بات کی جائے تو ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا؟ کیوں ایسا کیوں؟ سہیل، کسی چیز کو بھی پروموٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو یہ ہے کہ یا تو کوئی چیز نصاب میں شامل ہو، تو اگر آپ اس طرح کا نصاب پڑھ رہے ہیں پھر تو آپ پڑھتے ہیں ان لوگوں کو، یا اگر آپ فلسفی کے حوالے سے کچھ پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر ایسے لوگوں کے نام آتے ہیں۔ مذہب کے اعتبار سے اگر کوئی کورس کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے نام آتے ہیں، مگر عام طور پہ نہ ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ میں تو چرچز میں بھی دیکھتا ہوں کہ ان کی کوٹیشنز وغیرہ کبھی بھی نہیں دی جاتی، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اگر آپ نے ایسے لوگوں کو زندہ رکھنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی کوٹیشن، جو کہ بہت خوبصورت کوٹیشنز بھی ہیں ان کی، تو وہ کبھی اگر دی جائیں اور ریسرچ بیسڈ، اس بالکل، زمانے میں انہوں نے ریسرچ، بلکہ میں تو بہت سے لوگوں کو، میں نے کئی لیکچرز ایسے سنے ہیں جن میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ صاحب جو ہیں وہ لیکچر کر رہے ہیں اور کوٹیشنز پہ کوٹیشنز دیے جا رہے ہیں، ان کی تھیوریز پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ نہیں بتا رہے کہ کون ہے؟ کون ہے یہ، یعنی یہ پلیجرزم کی جو ہے پلیجرزم کی مطلب اعلیٰ مثال۔ مثال ہے، ہاں، اور تو نہیں بتا رہے۔ حالانکہ یہ نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے ہم سے بھی کبھی غلطی ہوئی ہو، مطلب آپ سے اور مجھ سے کبھی غلطی ہوئی تو جس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں، مگر یہ کہ حد الوسع یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا ہو نہیں۔ کہ جس نے ریسرچ کی ہے بالکل، وہ اس کا نام ضرور اس کا لینا نام چاہیے، کیونکہ ضرور ایک لینا طرح چاہیے۔ سے مطلب ہم خراج عقیدت ان کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کرنا چاہیے۔ اور میں یہ بھی ایک دیکھ رہا تھا کہ چلیں نصاب تو ٹھیک ہے نہ ہو، ہمارے گھروں میں بھی وہ اس طرح کا رواج نہیں ہے، بالکل، اس طرح کا ذوق نہیں پایا جاتا کہ جہاں بچوں کے لیے ویڈیو گیمز کی لائبریریز بنا دی جاتی ہیں، گھروں میں فلموں کی لائبریریز بنا دی جاتی ہیں، تو کچھ بکس جو اویلیبل ہیں مارکیٹ میں اور بہت سستے میں مل جاتی ہیں، اتنے اعلیٰ پائی کی کتب ہوں کی کوئی لائبریری بنائے، صرف بچوں پر بہت خوبصورت، ایک بہت لائبریری کا ہونا اچھا تو ہر گھر میں ضروری ہے۔ اثر ہوتا ہے، جی ان پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے، ان کو جو تہذیب ہے جو معاشرے میں رہنے کے لیے، اور جو جس سے معاشرے بہتر ہوتے ہیں، سدھار کی طرف جاتے ہیں،
وہ ممکن ہو جاتا ہے. ادروائز اگر آپ اس طرح کا رویہ نہیں رکھیں گے گھروں میں لائبریریز یا اپنے بچوں کے لیے پرستر شخصیت نہیں بنیں گے کسی طرح سے، تو یقین جانیے قیامت سے پہلے بھی قیامت آ سکتی ہے. بے راہ روی اور جو طرز زندگی ہے اس طرح کا وحشیانہ ہو جائے گا کہ جنگل کا قانون رائج ہو جائے گا، جہاں پر کتب نہیں ہوں گی، جہاں پر علم نہیں ہوگا. تو خدا را ایسی کتابوں کو جگہ دیجیے. اتنے عظیم لوگ ہیں یہ اپنے گھروں میں. دوسروں کی بات چھوڑیے، میں مسیحوں سے بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں لائبریریز کا رواج ضرور رکھیں. ڈیجیٹل بنا لیجیے، ہاں ایسی کوئی بالکل، بات نہیں کیونکہ ہے. آج کل تو وہ ہوں، یہ نہیں کہ مطلب آپ کتابیں جو ہے جگہ گھیر رہی ہیں، ہوں، سیریز ہیں آپ کے اور ہوں، ذرائع ہیں آپ کے پاس جو ہے مطلب اس کو کرا محفوظ سکتے کرنے ہیں. کے، ہوں، تو اس میں محفوظ کر لیں، چھوٹی جگہ میں آ جائے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں. ہاں جی. آگے بڑھتے ہیں شعیب بھائی. جی اور ایک اور دوسرا سوال یہ کہ لوگوں کی نالج کی اضافہ کے لیے ان کا ٹھیک ہے. تعلق کس قوم سے تھا ہوں. اور یہ کیسے مسیح ہوئے، اس کے بارے میں تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ سہیل، جب ہم کلیمنٹ آف الیگزینڈریا کے بارے میں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یوسیبیس کے زمانے میں مطلب ان کی ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کون تھے. پھر ان کی کتب کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں، ان کے ورکس جتنے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کون تھے. جب ایپیفینس کو آپ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی پیدائش جو ہے ایتھنس کے اندر ہوئی. مگر ایک اور روایت بھی ہے کہ ان کی پیدائش شاید الیگزینڈریا میں ہوئی. مگر بہرحال کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ 150 کی ان کی پیدائش ہوئی اور 215 تک یہ رہے. اور یہ کہ ان کا تعلق جو تھا، یہ شروع میں مسیح نہیں تھے. ان کا تعلق کسی پیگن مطلب ٹرائب سے تھا، کیا کہہ لیں آپ، یعنی پیگن فیملی سے ہاں جی، تعلق پیگن رکھتے فیملی سے ہیں. تعلق رکھتے تھے یہ. اور ان کی میتھولوجی اور اظہار ہے کہ جب آپ بڑے اس ماحول میں ہوتے ہیں تو آپ کا علم اس کے بارے میں اتنا وسیع ہوتا ہے، تو وہ ان کے جتنے رائٹنگز ہیں ان میں ریفلیکٹ کر رہی ہے چیز، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ علم جو اتنی پیک پر جا کر آپ کو مطلب یہ بتائی جا رہی ہے باتیں، تو یہ ایک عام آدمی کے پاس نہیں ہو سکتا، یہ عام گھرانے سے تعلق گھرانے نہیں سے رکھتے. تعلق نہیں رکھتا. اور دوسرا یہ کہ مطلب وہ جتنے ریفرنسز دیتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھا نہیں ہے، اس میں وہ زندگی گزاری ہے انہوں نے، کیا بات، کیا تو بات. یہ پڑھنے کا نتیجہ نہیں ہے. تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ارلی لائف میں آپ سمجھ لیں کہ جوانی کی لائف کے لیے، اس میں جب انہوں نے پیگنزم میں کچھ امورل چیزیں دیکھیں تو انہوں نے پیگنزم کو چھوڑ دیا. پھر ان کا آپ سمجھ لیجیے کہ سفر شروع ہو گیا مذہب کو کھوجنے کا، جس میں سے مختلف ممالک کا جیسے مصر اور آپ سمجھ لیجیے ٹرکی وغیرہ سارے ایریاز کو انہوں نے گھوما، اور گریس کے اندر مطلب انہوں نے گھوما. اور بالآخر آئیونیا میں ان کی ایک ملاقات ہو گئی ایک صاحب سے جنہوں نے تعلیم دی انہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ ٹیشین نے بھی انہیں پڑھایا، ٹھیک ہے. ایتھنوگورس نے یعنی کہ ان کو پڑھایا اور ٹیشین نے ان کو پڑھایا، مطلب یہ روایت ہے کہ ٹیشین نے ان کو پڑھایا. تو اس کے بعد بالآخر 180 میں یہ الیگزینڈریا آئے. الیگزینڈریا آنے کے بعد ان کی ملاقات ہوئی پینٹینس سے. ٹھیک ہے. اور پینٹینس سے ملاقات ایسے نہیں ہوئی، بلکہ آپ سمجھ لیجیے کہ جہاں وہ پہلے رہ رہے تھے وہاں انہوں نے پینٹینس کے بارے میں سنا ٹھیک ہے. کہ علم اتنے عروج پر ہے ان کا، تو کہا کہ میں ان سے جا کر پڑھوں گا. پھر یہ الیگزینڈریا یونیورسٹی میں آئے اور مطلب کیتھیکیٹیکل اسکول آف مطلب الیگزینڈریا، اس میں اس کے وہ پرنسپل تھے پینٹینس. تو پینٹینس سے پھر انہوں نے تعلیم حاصل کی. یہ پینٹینس وہی ہیں، پینٹینس کے بارے میں اتنا زیادہ پتہ نہیں چلتا، کلیمنٹ کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کلیمنٹ جب کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ جب علم جو ہے ایسا ہے اس شخص کا، تو میں نے کہا کہ میں ضرور اس سے تعلیم حاصل کروں گا. یہ پینٹینس وہی ہیں جنہیں بشپ ڈیمیٹریس نے ہندوستان بھیجا، جبکہ برہمن فلسفی جو تھی اس سے تھوڑے سے آپ سمجھ لیجئے کہ مسیح حضرات جو تھے خائف تھے اور ان کو مشکلات بھی ہو رہی تھیں ان کا جواب دینے میں. تو انہوں نے ڈیمیٹریس یعنی کہ جو اس وقت الیگزینڈریا یونیورسٹی کے اس وقت پرنسپل تھے، تو ان سے کہا کہ کسی آدمی کو بھیجا جائے. تو انہوں نے پینٹینس کو بھیجا وہاں کہ اس فلسفی کو جو کرسچن تھیولوجی ہے اس کو ایکسپلین کیا جا سکے تاکہ مؤثر طور پر تبلیغ کے کام میں. اور وہ جو ہم اس میں ہم پچھلے پروگرام ہیں ان میں ذکر بھی ہوا کہ کس طرح بعد کے مسیحوں نے جو وہ علم ان کو دے کر گئے، جو ٹرانسفر کیا انہوں نے، جس طرح سے انہوں نے ان کی تربیت کی کہ کس طرح سے منادی کی جائیں یا کس طرح سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا. جو بھی دلیلیں تھیں فلسفیانہ، جو گفتگو کا انداز تھا، وہ سب کچھ سکھا کر گئے. اور کافی دیر تک مسیحیت وہاں پر، جب تک ان کو جبر و تشدد کے ذریعے سے ختم نہیں کیا گیا، کوئی علم جناب مسیح کے بارے میں کارآمد ثابت نہیں ہوا کہ ان کو
کیا کہیں کہ غیر مؤثر کر سکے. کبھی بھی کوئی چیز اس طرح کی خداوند یسوع مسیح کے نام کے آگے ٹھہر نہیں پائی. جسٹن مارٹر کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا، یونانی فلسفے کے حوالے سے، وہ ان سے پہلے گزرے ہیں. انہوں نے کہا بڑی خوبصورت بات کی، اور میں ایک تصور میں رکھ سکتا ہوں کہ جو کلیمنٹ آف الیگزینڈریا ہیں وہ ان سے بھی واقف ہوں گے، ان اصولوں سے. تو ایک چھوٹی سی لائن ہے جو لکھی ہے، وہ یہ کہ جسٹن مارٹن کہتے ہیں کہ جو چیزیں تمام معلموں نے صحیح طور پر بیان کی وہ سب ہم مسیحوں کی ملکیت. تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ جہاں فلسفہ جو ہے وہ جناب مسیح کے بارے میں تعلیم دے رہا ہے، کیونکہ مکمل طور پر نہیں، لیکن جتنی بھی دے رہا وہ انجیل سے مطابقت رکھتی ہے، وہ قابل قبول ہے. کہ ان کے پاس سٹینڈرڈ تھے کام کرنے کے. اور یہ آبائے کلیسیا نامی بک ہے، اس کے صفحہ نمبر 86 میں آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں جو بھائی، سوال نمبر 3 ہے یہ ہماری لسٹ میں، اور اس میں ایک جو اعتراض ہے وہ بہت زبردست ہے، اور اکثر ہمارے جو ایماندار قسم کے بھائی ہیں، قسم اس لیے کہ میں عزت کے طور پہ ان کے فرقے کے بارے میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، ہمارے لیے قابل احترام لوگ ہیں. وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ مسیحوں کا دعویٰ ہے کہ مسیح ایمان بہت سیدھا سادہ ایمان ہے، اور جب آپ کلیمنٹ جیسے لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں جو فلسفے میں ماہر تھے، تو کیسے ممکن ہے کہ جب وہ تعلیم دیتے ہوں تو انہوں نے جو پیگن فلسفی ہے اس کو اس میں شامل نہ کر دیا، کیونکہ وہ اپنے عقائد کو بیان نہیں کر سکتے تھے، مسیحی عقائد کو، جب تک وہ فلسفے کا سہارا نہ لیتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہوا ہوگا اسکندریہ کے؟ سہیل، جب آپ کلیمنٹ کی رائٹنگز پڑھتے ہیں تو جو بڑی ان کی نمایاں قسم کی رائٹنگز ہیں، اور ان میں سے میں نے کوشش کیا کہ کچھ کوٹس جو ہیں وہ میں نکالوں اور اندازہ کریں. ایکچولی جب انہوں نے ایگزورٹیشن جو مطلب دی، یعنی کہ ایک دعوت دی، جس کو میں واز کہوں گا اگر اردو میں، مطلب انہوں نے واز کیا پرجوش قسم کا، واز کیا پیگنز کو کہ وہ کرسچینٹی میں شامل ہوں، تو ظاہر ہے کہ ان کو وہ ریزنز یوز کرنے پڑے جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرسچینٹی کسی بھی پیگنزم سے بہتر ہے. تو انہوں نے بہت ہلکا ہلکا چیزوں کو ڈیولپ کیا. اب دیکھیے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ انسان نے، کہ جب ایگزورٹیشن جو ہے ان کی، اس میں انہوں نے کہا کہ انسان جو ہے اس نے پہلے جو ہے کس طرح سے چیزوں کو دیکھا کہ وہ اس سے بہت زیادہ طاقتور ہیں. اب دیکھیے کہ اکثر لیکچرز میں آپ کہتے ہیں کہ خدا کو کیسے لوگوں نے پہچانا، تو یہ سارا کلیمنٹ کے ایکچولی جو کریڈٹ جانا چاہیے کلیمنٹ کو، کیونکہ کلیمنٹ نے یہ بات سب سے پہلے کی جو آج بھی یوز ہو رہی ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان نے دیکھا کہ فلاں چیز جو ہے بڑی طاقتور ہے تو اس کو خدا سمجھنا شروع کر دیا. تو یہ سب سے پہلے کلیمنٹ نے لفظ استعمال کیے. انہوں نے کہا جب آپ نے سورج اور چاند کو دیکھا، کچھ مذاہب میں بھی ایسی باتیں ہیں حضرت ابراہیم کے حوالے سے کہ انہوں نے جب مذاہب اس کو دیکھا، تو یہ سارا کلیمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے. وہ اس چیز کو انہوں نے مکالمے کی صورت میں، مناظروں کی صورت میں متعارف کرایا کہ آپ جب بے دینوں سے بات کریں تو اس سلسلے کو، سائنسز کو، یا اس کو کہہ لیں عقلی دلائل دینا شروع کیا انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ دیکھیں کہ مطلب انسان نے کس طرح جو ہے خدا کو تشخیص کرنا شروع کیا. وہ یہ کہ پہلے انہوں نے دیکھا کہ چاند اور سورج جو ہیں وہ بڑے طاقتور قسم کی مطلب چیزیں ہیں، اور انہوں نے خدا مان لیا. پھر آہستہ آہستہ ان کا جو ہے وہ نظریہ بدلتا گیا. بدلتے پھر یہ وقت بھی آ گیا کہ انہوں نے انسانوں کو جو ہے وہ خدا ماننا شروع کر دیا، ڈیٹیز دینی شروع کر دی، کہا کہ یہ ہمارے لیے بڑے معتبر ہیں. تو آہستہ آہستہ انہوں نے یہ بتانا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ وہ جو پریویسلی تم سمجھ رہے تھے وہ اصل میں بت تو تھے، یہ ہے کہ ان کو تم نے کاو نہیں کیا تھا، ان کی شکل نہیں دی تھی. آج تم نے ان بتوں کو شکل دے دی ہے اور وہ سامنے آ گئی ہے. تو ان کے جو ورکس ہیں ان میں انہوں نے بالکل بھرپور استعمال کیا، مطلب پیگنزم کی فلسفیز کا استعمال کیا، مگر اس سے سپورٹ لینے کے لیے نہیں، اس کے اگینسٹ بولنے کے لیے کہ یہ جو تم نے کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. جو ان کے اندر کمزوریاں تھیں وہ بیان کی، ان کو کھلے طور پر بیان کی، کیونکہ یہ واقف تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ جو یہ بیماری ہے، اس کے اندر جو بیمار فلسفہ ہے، وہ کس طرح سے اس کا سدباب، اس بیماری کا سدباب کیا جا سکتا ہے. اور یہ کام جو ہے ان کو خدا کے پاک کلام سے، جناب مسیح کی جو روشنی ہے اس کے ذریعے سے ملا. ٹھیک ہے، میں ایک کوٹ ان کی پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. رسولوں کے نقش قدم کتاب ہے اور اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 123 کے اندر ذکر کیا، اور میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. اور یہ ایکچولی انہوں نے کلیمنٹ نے تو نہیں کہی بات، لیکن انہی کی برانچ سے جو ان کا ڈسپلن تھا اس سے تعلق رکھنے والے جسٹن مارٹن نے بات کہی ہے. خداوند کے آنے سے پہلے یونانیوں کے لیے فلسفہ ضروری تھا.
تاکہ وہ راست بازی کی طرف رجوع لائیں جس طرح کہ شریعت یہودیوں کے استاد تھی. اسی طرح مسیح تک پہنچانے کو فلسفہ یونانیوں کا استاد رہا. یہ ایک بات ہے جو فلسفہ دان اس زمانے کے جو فلسفی سے مسیحیت کی طرف آ رہے تھے تو وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. اور انہوں نے گلتیوں کے خط کو اس کا 3 باب اس کی 24ویں آیت کو انہوں نے پڑھا. اگر آپ اجازت دیں تو اس کو پڑھ لیں. خدا کے پاک کلام کو بھی کھول لیتے ہیں. یہ اس کا 3 باب گلتیوں کے خط اس کا 3 باب اس کی 24ویں آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راز باز ٹھہرے، مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے. یہ پولس رسول کو انہوں نے کوٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے خدا یسوع مسیح کے آنے سے پہلے یہودیوں کے لیے شریعت استاد رہی تھی. تو فلاسفرز یہ کہتے تھے کہ فلاسفی ہمارے لیے استاد کا کام دیتی رہی جب تک کہ ہم جناب مسیح کے قدموں تک نہیں آ پہنچے. آگے چلتے ہیں جو بھائی ایک بڑی خوبصورت بات ہے اور یہ 123 صفحہ ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیے گا. اور ایک سوال بڑا خوبصورت کسی نے ہمیں بھیجا ہے کہ جو بحث اہل ایمان میں نظر آتی ہے، مختلف ادیان کے علماء حضرات مکاشفہ اور سائنس میں جو تعلقات دنیا کو دکھاتے ہیں اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی اور تعلیم انہوں نے ہی دی. لیکن کیا وجہ ہے کہ علم الہیات کے ماہرین ان کو مقام نہیں دیتے جو دنیا جو دینا چاہیے، جبکہ یہ صنف ادب کے بانی سمجھے جاتے ہیں؟ اور آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا چکے. کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کا نام لینا پسند نہیں؟ کیا یہی وجہ تو نہیں کہ یہ جو ان کو استعمال کر رہے ہیں ان کا نام ان کو بتایا ہی نہ گیا ہوگی کہ یہ شخص مسیحی تھے جنہوں نے یہ باتیں کہیں؟ کیا وجہ ہو سکتی؟ میری نظر میں ہو سکتا ہے، میرا یہ پرسنل اوپینین ہے، غلط بھی ہو سکتا ہوں، مگر ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی جب آپ رائٹنگز پڑھتے ہیں تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ قبول کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، مگر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ کا مکتب فکر قبول نہیں کر رہا ہوتا اگر آپ قبول کر بھی رہے ہوں. مثلاً آپ دیکھیے کہ مطلب ایک اسکالر کی کسی کی بھی مثال لے لیں کہ اس کا مجھے اگر ٹیکسٹ میں نے پڑھا ہے، میں نے دیکھا کہ اگر میں اس کا نام لیتا ہوں، ٹھیک ہے صاحب، اگر میں اس کا نام لیتا ہوں تو میرا مکتبہ فکر چونکہ اس کو ریجیکٹ کرتا ہے تو میں اس کو نام لینے سے کتراؤں گا کہ صاحب اس کی یہ رائٹنگز میں یہ چیزیں جو ہیں اس کا میرے مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے. میں نام لے دیتا ہوں اس کا تو میں ان کی نظر میں بدنام ہوتا ہوں. اب مسئلہ یہ کہ پھر میرے پاس 2 چوائسیز ہیں، یا تو میں نام ہی نہ لوں، ٹھیک ہے صاحب، یا اگر میں نام لوں تو پھر یہ کہوں کہ یہ انہوں نے ٹھیک باتیں کی ہیں اور یہ انہوں نے غلط باتیں کی ہیں. مگر ایسی صورت میں یہ ہے کہ مجھے چونکہ ان کا نام لینا پڑتا ہے میں عالم نہیں ٹھہرتا ہوں، میری علمیت کمپرومائز ہوتی ہے. اب مجھے جو علم بھی جھاڑنا ہے. اور آج کے دور میں جب آپ یہ بات کر رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بات تو صدیوں پہلے کوئی مسیحی جس کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں کہہ چکے، ان کی کوٹ ہے، تو پھر کوئی عزت کا مسئلہ بن تو جاتا. پھر یہ کہ وہ پھر اوائڈ کرتے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عزت زیادہ امپورٹنٹ ہے یا نجات؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی نجات تو زیادہ امپورٹنٹ ہے، مگر اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مطلب جو نجات چاہتے ہیں وہ نجات کا مطلب بھی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور عزت تو ادھر ہی رہ جانی ہے. ہاں، عزت دینے والا خدا کی ذات ہے، لیکن جو عزت جناب مسیح کو ملی ہے وہ آج تک کسی کو نہیں ملی. سوال نمبر 5 کی طرف بڑھ رہے ہیں بڑی تیزی سے، اور میں چاہوں گا ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کتنا وقت باقی ہے کیونکہ بہت ہی خوبصورت سوال ہے. تو جو بھائی 10 منٹ ہیں، 3 سوال باقی ہیں. اچھا جی، 5واں سوال ٹھیک، بہت ہی خوبصورت سوال ہے. ان کی کوٹ ہے کہ اقتباس ہے، لوگ اس کو اکثر اسکالرس کوٹ کرتے ہیں جب وہ بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، نوجوانوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، کہ انہوں نے کہا ایک مقام پر کہ تمام علوم جناب مسیح کی خدمت بجا لاتے ہیں اور اسی لیے وجود میں آئے. کتنا بڑا دعویٰ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جتنا یہ بڑا دعویٰ ہو سکتا ہے اس کا سوال کا جواب بھی اتنا لمبا نہ ہو جائے. مجھے ڈر اس بات کوئی بات نہیں. ہمارے لیے کہ میں کوشش کروں گا اس کو جلدی سم اپ کروں. اس وقت دیکھیں جب ہم ان کی رائٹنگس کو پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سارے فلاسفرز کو ریجیکٹ نہیں کرتے ہیں، مگر ہیلینسٹک فلاسفی کے یہ تھوڑے سے قائل ہیں. افلاطون کی جو ہے وہ بہت رسپیکٹ سے اس کو دیکھتے ہیں افلاطون کو، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افلاطون نے وہ چیزیں جو خدا پر لوگ اپلائی کر رہے تھے ان کو دیکھتے ہوئے کہ اس کی اپلیکیشن خدا پر نہیں ہو سکتی، ان چیزوں کو ریجیکٹ کیا ہے.
اور اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ افلاطون کی ان کی نظر میں بہت رسپیکٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب بات آپ نے کہی کہ تمام علوم جو ہیں وہ مسیح سے ان کے لیے نکلتے ہیں یا ان کی ان کے خدمت. لیے ہیں یا ان سے جاری ہوتے ہیں، کس طرح سے بھی اگر آپ کہہ لیجیے. بات یہ کہ ایک کوٹیشن ہے ان کی، مطلب انہوں نے اپنی کتاب میں کی اسٹرومیٹا کے اندر، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو پڑھ کے پلیز سناؤں. پلیز. تو میں اس کا کوشش کروں گا ٹرانسلیشن کرنا، ہاں اگر جی. میں کر سکا اردو میں پراپرلی. وہی کہتے ہیں کہ جو کلام مقدس کی تعلیم ہے وہ ایسی تعلیم نہیں ہے جو آپ میں ہمیشہ سے موجود نہیں ہے. آپ میں کلام مقدس کی تعلیم ہمیشہ سے موجود ہے. اسکرپچرز از آلویز ان بورن ان یو. ٹھیک ہے، چونکہ وہ آپ میں ان بورن ہے. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ کتاب مقدس کے مطالعے سے کہہ رہے ایمان سے وزڈم آتی ہے آپ کے اندر. یہ ان کا کوٹ ہے کہ ایمان ہی سے وزڈم آتی ہے، اور یہ بالکل اینڈ بیبلیکل، مطلب آپ کو سمجھ لیں کوٹیشنز ہیں. وہی کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ ایمان سے جو ہے آپ کو وزڈم حاصل ہوتی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ جو پریمیٹو فلسفی جو آپ کے اندر آلریڈی موجود ہے، یعنی کہ اسکرپچر آپ کے اندر آلریڈی موجود ہے، اس کو آپ ہیومن ریزننگ سے کنفرم کرتے ہیں ود ہیلپ آف لوگوس. کیا بات. ٹھیک ہے صاحب، زبردست. تو وہ یہ کہتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لوگوس جس کو آپ دانش مندی خدا کی کہہ رہے ہیں، اس کے بغیر آپ یہ حاصل نہیں کر سکتے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، پھر ایک جگہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مٹیریل جو ہے وہ خدا نے منوان اتار اگر دیا تو مٹیریل خدا کو نہیں پہچان سکتا، اس کی ذات کے بارے میں جان نہیں سکتا. ہاں جی بالکل. عام الفاظ میں یہ کہتے اور ہیں کہ ہماری بائبل بھی مخلوق، یہی ہاں کہ جی، مطلب جو ہے مخلوق وہ خالق کو جس مکمل طرح، طور پہ نہیں جان ہاں سکتا. بالکل نہیں جان سکتے آپ، ایوب نبی کی تو کتاب آپ میں کو بھی. ہاں جی. اس کو روحانی آنکھ سے دیکھنا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے سر. اور روحانی آنکھ کا بھی خدا نے خود ہی علاج کیا کہ وہ خود ہی یہ میسر کرتا ہے پاک روح کے ذریعے سے، جس طرح سے ہے. ہاں جی جاری. بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ویسے بھی اپنی بائبل میں پڑھتے ہیں کہ خدا روح ہے اور اس کی روح جو ہے وہ، اس کی جو عبادت ہے ہم روح کے طور پر کر سکتے ہیں. جی مطلب بالکل. تو بات یہ ہے کہ اب یہ روحانی عبادت کیا ہے بھائی؟ سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ روحانی عبادت کیا ہے. تو روحانی عبادت سے جب ہم بات کرتے ہیں وہ یہ کہ مائنڈ کا کوئی ایسا فیز ہے، روح میری نظر میں مائنڈ کا کوئی ایسا فیز ہے جس وقت ہم اس میں انٹر ہو جاتے ہیں تو چونکہ خدا روح ہے تو ہماری کنیکٹیوٹی بن جاتی ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس لیے خدا سے جب ہم کہتے ہیں روح میں عبادت کرنا تو اس کے معنی میری نظر میں یہ ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں یعنی ہمارا سفر جو ہے نجات کا، آپ کہہ لیجیے ہمارا جو نجات کا سفر ہے، چونکہ آپ نے کہا کہ مطلب نجات کی بات کی تھی آپ نے، ہماری جو نجات کا سفر ہے وہ ہے مادے سے روح کی طرف، یعنی مادے سے اسپریچولزم کی طرف جو ہے ہمارا سفر ہے. اب اس کے لیے کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. اب سوچ یہ لیجئے، یعنی جب ہم مادے سے روح کی طرف چلے جاتے ہیں، روحانی ہو جاتے ہیں، تو وہ علم ہم حاصل کر لیتے ہیں، یعنی وہ جو ان سین علم ہے وہ ہم اس آنکھ سے اس علم کو دیکھ سکتے ہیں. اب سمجھ رہے میری بات؟ تو اب بات یہ ہے یعنی روح ہونا، روح میں تبدیل کرنا اپنے آپ کو بہت ضروری ہے. اب وہ ذات جو پہلے سے روح ہے اور اس نے مادے کی شکل اختیار کر رہی ہے، اس کا علم جو ہے کس لیول پر ہوگا، اس کا علم خدا کے بارے میں کیسا ہوگا جو پہلے سے روح ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی روح جب ہو جاتا ہے انسان اسپریچول ہو جاتا ہے تو وہ علم کے ایسے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ خدا کو اس آنکھ سے دیکھ سکے. تو اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو روح تھا ہمیشہ سے، جو بن گیا انسان، جس نے انسان کی شکل اختیار کر لی، اس کے ڈسپوزل پہ وہ ساری نالج ہے، وہ سارے میریکلز اس کی ڈسپوزل پر ہیں، وہ ساری نالج اس کی ڈسپوزل پر ہے. تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ نجات کے لیے لوگوس اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اصل علم کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کیونکہ اصل کے بارے میں تو اصل ہی جان سکتا ہے، ہم تو اور یہ ہیلینسٹک فلسفی میں بھی، ہیلینسٹک فلسفی میں بھی یہ بات جو ہے کہ ہم آسمان کے بارے میں نہیں جانتے، اب آسمان کا ہی کوئی نیچے آئے اور ہمیں سمجھائے کہ اصل علم کیا ہے، اور یہ ممکن ہے اس کے لیے. بالکل. ہاں جی. میں مطلب بہت اچھے طریقے سے بیان کیا، لیکن ابھی شاید لوگ تھوڑے سے پریشان ہو رہے ہوں کہ شاید ٹرانسفارمیشن کی کوئی بات ہو رہی ہے کہ ہم اس طرح سے خدا کے پاس نہیں جا سکتے. وہ اس سینس میں بات نہیں ہو رہی، وہ یہ ہے کہ روحانی زندگی کے جو اصول ہیں وہ خدا کی پاک ذات نے جو ہے وہ کلمہ متجسد کے ذریعے سے انسان کو بتائے، اور وہ آزادی بخشی جو دوسرے مذاہب میں
جو قید و بند کی صحبتیں تھیں، جو چلے کاٹنا اور اس طرح کی دوسری چیزیں، قبروں کی آگے وہ جو پرستشیں تھیں وہ ان کا سدباب کرنا اور خدا کے ساتھ ایک ایسا تعلق بنا دینا جس کے لیے کسی بھی قسم کی جو رسومات ہیں، جب آپ پیگن فلاسفیز پڑھتے ہیں، دوسرے مذاہب کو دیکھتے ہیں اور مسیحیت کی طرف آتے ہیں تو آپ کو نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ جناب مسیح کا ہماری زندگیوں میں ان کا ظہور ہے، وہ کلام مقدس کی موجودگی میں، اور جب ہم ان کو قبول کر لیتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں جو چینج آتا ہے اور وہ جو قبولیت خدا کے ہاں ہمیں حاصل ہوتی ہے، وہ کسی طور پر بھی جو دوسری ہم جسمانی جو ورزشیں کرتے ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے، ان سے بالکل جدا ہے۔ یہ یکدم ہوتا ہے اور یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم خود سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کہتے ہیں ہمارے ایمان ہے کہ پاک روح کی وجہ سے ہوتا ہے، اور آپ اس کے لیے حضرت مقدس پولس رسول کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سے مقدسین آج بھی ہیں جنہوں نے اس طرح کا، کہ مدر ٹریزا کو دیکھ لیجئے، دوسری سسٹرز ہیں، دوسرے بہت سے مقدسین ہیں مسیحت میں، آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے کیا، اور آج بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں اور لوگوں کے ساؤنڈز کے اوپر وہ اس سے وہ حروف ایجاد کرتے ہیں، ان کے لیے کتابیں لکھتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ اس تبدیلی کی بات ہو رہی ہے جہاں جسم کی خواہشیں، جسم کی رغبتیں کسی طور پر بھی حاوی نہیں ہو پاتی۔ ناظرین، انہوں نے ایک جو اسکندریہ کے جو کلیمنٹ ہیں، انہوں نے ابتدا میں جو کلام کے حوالے سے یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 1 سے 19 آیات ہیں، اس میں انہوں نے بہت خوبصورت بات کی کہ اس میں جو خداوند یسوع مسیح کو جو بحیثیت کلمہ خدا کے ساتھ ابد سے ہیں، ازلی ہیں، وہ محبت ایک ایسا محرک تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ نجات کا جو کام ہوا انسانی زندگی میں وہ ممکن ہوا۔ اور اس کے لیے یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ انجیل مقدس کا مطالعہ کرتے تھے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوحنا کی انجیل جو ہے یہ بہت قدیم ہے، اور اس کو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو فلاسفرز تھے، یہ ان کے لیے بھی قابل قبول تھی اور یہ عام لوگوں کے لیے بھی قابل قبول تھی۔ اور تثلیث کے لیے مطلب اب یہ کہتے ہیں کہ تثلیث بہت بعد کی ایجاد ہے، تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو تثلیث کے جو کریکٹرز تھے، جو تثلیث کے اقنوم ہیں، اور جو انڈرسٹینڈنگ کہ خدا کی ایک ذات میں 3 شخصیات ہو سکتی ہیں، وہ بہت پرانا عقیدہ ہے، وہ نیا نہیں ہے، اور ہمیں یہاں کلیمنٹ کے یہاں بھی ملتا ہے۔ تو ناظرین، ان لوگوں کو پڑھنا ضروری ہے۔ جو ہمارا جو آج کا جو پروگرام ہے وہ بھی اسی بات پر زور دینے کے لیے ہے کہ کوشش کریں کہ ہماری لائبریریز میں کتب ہوں اور ہم ان باتوں کو ڈسکس کریں اور اپنی آخرت کے بارے میں ضرور سوچیں، کیونکہ ہمیں ہمارے لیے کہا گیا ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ دن کس طرح سے چور کی طرح آ پہنچے، اور ہمیں ہر وقت خداوند کی آمد کے لیے اپنی زندگی میں تیار رہنا چاہیے۔ اور ہمارا التماس ہے کہ آپ ہمارے پروگرام جب دیکھتے ہیں تو مزید کامنٹس، مزید کوئی کویشچنز ہوں تو ضرور بھیجیں تاکہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا جائے، اور خداوند کے نام کو جلال ہو۔ یہ ہمارے لیے نہیں، ہماری کوئی قابلیت نہیں، یہ خداوند کے نام کے جلال کے لیے۔ چھوٹی سی دعا کے ساتھ کہ خداوند آپ سب لوگوں کو جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اپنے نجات کے منصوبے کو پھیلانے کے لیے بہت زور سے استعمال کریں۔ تمام لوگوں کی برکت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ شکریہ۔